बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, हिंदुत्व के एजेंडे पे चलने वाला मोदी का भारत एक मर्तबा फिर एहतजाज की जद में है। इस मर्तबा एहतजाज का मरकज भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली है और एहतजाज करने वाले भारतीय किसान हैं। ये एहतजाज किसी और के खिलाफ नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी की आमरीत के खिलाफ है, क्योंकि एक मर्तबा फिर ऐसा कानून आया जिस तरह से मकबूजा कश्मीर के अवाम के खिलाफ कानून आया, जिस तरीके से भारत में मतनाज़ा शहरियत का कानून आया, इसी तरीके से किसानों के खिलाफ भी एक ऐसा कानून आया है कि जिसको भारत के किसान आमिराना करार दे रहे हैं। भारत के वज़ीर आज़म मोदी का रवैया मुस्तकिल ही आमिराना है। वो ऐसे कवानीन बार बार लाते हैं कि जिस पर एहतजाज होता है, जिस पर भारत में एहतजाज की सदाएं बुलंद होती हैं। भारत में होने वाला ये एहतजाज भारत को न सिर्फ कमजोर कर रहा है बल्कि भारतीय जमहूरिया के मुंह के ऊपर लगने वाले कालक को और ज्यादा नुमाया कर रहा है। ये एहतजाज क्या रंग लाएगा, किस तरफ जाएगा और कश्मीर के अंदर जो इंतखाबात होने वाले हैं वो किस तरीके से भारत के अंदर जो मोदी का राज है उसको कमजोर करने का सबब बनेंगे। आज के प्रोग्राम में इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है औरिया मकबूल जान साहब, मारूफ तजियाकार है हमारे साथ। इसके अलावा जब ज्वाइन करेंगे हमें मोना आलम साहबा, सीनियर एंकर पर्सन है। दोनों मेहमान जो है वो हमारे साथ मौजूद है, उनका शुक्रिया। औरिया साहब से गुफ्तगू शुरू करते हैं। औरिया साहब, सूरत हाल आप देख रहे हैं कि अब एक मरतबा फिर हम देख रहे हैं कि किसान जो है वो नई दिल्ली के दरवाजे तक पहुंच गए और वहां पर एहतजाज हो रहा है। 3 हफ्ते से जायद हो गया है, लेकिन पूछने वाला उनको कोई नहीं है, उनके ऊपर तशद्दुद भी हो रहा है। ये सारी सूरत हाल किस तरीके से खित्ते के पूरे अमन को डिस्टर्ब कर सकती है? देखिए, पहली बात तो यह है कि पंजाब को अगर देखा जाए तो ब्रिटिश इंडिया के ज़माने में ये जो पंजाब जिसमें हम लोग रहते हैं ये बेसिकली फूड बास्केट था पूरे के पूरे बरसगीर पाक व हिंद का। यहीं से गंदम जाती थी, यहीं से चावल जाते था, यहीं से सरसों जाती थी, यहीं कपास उगती थी, सब कुछ। जिस वक्त मशरिक पार्टीशन हुई है, पाकिस्तान आज़ाद हुआ है और इंडिया बन गया है दूसरी तरफ, तो वह ये था कि वो मशरकी पंजाब का इलाका जो था वो बिल्कुल जिसे कहते हैं खुशकाबा था। लेकिन सिंध ताश मुआहदे के बाद उस इलाके के अंदर पानी जब लेके गए हैं, सतलुज, रावी और ब्यास तीनों दरिया जब वहां गए हैं तो उन्होंने वहां नहरें बिछाई। तो इस वक्त अब तक भारत के अंदर जो मशरकी पंजाब था, जो कि ईस्ट पंजाब हमारा ही पंजाब का इलाका था, वो दूसरा वो इलाका जो था वो पूरे इंडिया को गंदम देता था, फसलें देता था, सब कुछ देता था। और वहां पर ज्यादातर चूंकि सिख आबाद थे तो उन लोगों की एक खास किस्म की जरूरत थी इंडिया को मार्शल लेस की हैसियत से, क्योंकि 2 ही इंडिया के पास फौजें थी, एक गोरखा और एक सिख। तो इसलिए उनको बहुत ज्यादा उनको अपीसमेंट भी की जाती थी, उनको बिजली के अंदर भी राहत थी, फार्म टू मार्केट रोड्स भी थी, सारा कुछ था और उनकी फसल भी चल रही थी। मोदी के आने के बाद हुआ यह है कि इस पूरे के पूरे खित्ते के बारे में बहुत सारे लोगों की नजरें लगी थी। अब एक ही तरीका था, क्योंकि मोदी को लेके आया था कॉर्पोरेट कल्चर, उसके सारे का सारा वो उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया था, उन्होंने सब कुछ उसके साथ किया था। तो वो चाहते थे कि किसी न किसी तरीके से ये जो किसान है ये बेचारा खेत में तो रहे लेकिन ये खुशहाल ना हो सके, क्योंकि सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम जो है इस इलाके का। इसके लिए पिछले साल एक कमेटी बनी थी कि किस तरीके से हम अपने फार्मर्स को इम्प्रूव, नाम तो उसका यही रखा गया था। उसके तहत एक एक्ट नाफिज हुआ जिसको कहते हैं फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट। इसके तहत आपने देखा होगा जो कमाल ये किया था कि पहले वो करते थे कि खुद अपनी गंदम जहां चाहते थे, जिस मंडी में चाहते थे, जिस इलाके में चाहते थे बेचते थे। उन्होंने इसको खत्म करके उन्होंने कहा कि ई कॉमर्स ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। आपने देखा होगा कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर ई कॉमर्स ट्रेडिंग, मतलब ऑस्ट्रेलिया में आकर गंदम आपको मिली है तो आपने वो गंदम खरीद ली है। अगर वो 100 रुपये मन के हिसाब से मिली है तो आपने उसको कुछ देर रोके रखा है और उसको जाके अफ्रीका के अंदर अगर वो 300 रुपये भाव की बिक रही है तो आपने जहाज को कहा है कि वहां मूव कर दे तो वो चला जाता है। इस तरह होता क्या है कि वो जो बंदा बेचने वाला होता है उसके हाथ में कुछ नहीं आता, उसको 100 की बजाय 25 रुपए या 30 रुपए मिले होंगे, लेकिन वो जो ई कॉमर्स में ट्रेडिंग बैठा हुआ है, कंप्यूटर खोल के बैठा हुआ है, वो बंदा जो है वो मालामाल हो जाता है। और हिंदू बनिया जो था वो उसके अंदर आना चाहता था और चाहता था कि अब काफी हो गया। यानी कि मोदी उस कॉर्पोरेट कल्चर को नवाजने लगा है कि जिसने उसको जितवाया था इलेक्शन। मैं मुना की तरफ थोड़ा सा आ जाता हूं। मुना, आप नहीं समझती कि भारत के जो चेहरे के ऊपर दाग लगा हुआ था वो और नुमाया हो गया है कि वहां पे आमिराना फैसले होते हैं, लोगों की राय के खिलाफ फैसले होते हैं और ऐसी कानून साजी हो रही है जो मोदी साहब जो है वो एक आमिर की तरह मजबूत से मजबूत होते चले जा रहे हैं? जी फवाद, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि अभी जिस कानून की बात की जा रही है, जिस काले कानून की वजह से दरअसल ये तमाम नॉर्थ पंजाब में एहतजाज शुरू हुआ है, बिल्कुल इसकी झलक हमें पहले से नजर आ रही थी। ये किसी खास रिलीजियस ग्रुप या एथनिसिटी के खिलाफ हम देख रहे हैं कि उनको मुसलसल एक तो टारगेट किया जा रहा है। एक तो इसमें एथनिसिटी का एंगल है, इसमें एक मखसूस
جو ریلیجن ہے جس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، یعنی سکھس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، یہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے واضح طور پر. اور اب بات یہ ہے کہ سچویشن سنگین تب ہو گئی ہے جب اس میں بین الاقوامی آوازیں مل گئی ہیں. کینیڈا سے آپ کو پتا ہے کہ کینیڈا میں کیونکہ سکھ جو کمیونٹی ہے وہ بہت مقبول ہے، ان کی بہت اچھی وہاں پر ایک پرسنٹیج ہے، ریپرزنٹیشن ہے، تو وہ لوگ بھی وہاں مل گئے ہیں. حتیٰ یہ کہ اتر پردیش اور راجستھان سے بھی جو فارمرز ہیں وہ اس پروٹیسٹ میں شامل ہیں، وہ گئے ہیں اور انہوں نے کسان بھائیوں کے ساتھ سولیڈیرٹی کا مظاہرہ کیا ہے. تو اس لیے یہ سچویشن ان کے لیے بھارت کی سرکار اور مودی سرکار کے لیے اور گمبھیر ہوتی جا رہی ہے. ایک تو اس کا جو وائڈ سپریڈ اینگل ہے لوکلی ان کے لیے، وہ ان کے لیے بہت تشویشناک ہے، خطرناک ہے، کیونکہ یہ نہ صرف پنجاب تک محدود رہ گیا ہے، نہ صرف یہ سکھوں تک محدود رہ گیا ہے، بلکہ یہ تمام کسانوں کو اپنے لپیٹے میں لیے ہوئے ہے. اور اس سے یہ بھی ایک تاثر بھارت میں ابھر رہا ہے کہ پوری کی پوری جو کسان کمیونٹی ہے نہ صرف پنجاب میں بلکہ پورے بھارت میں، دراصل یہ ان کے خلاف ایک مہم چلائی جا رہی ہے اور ان کو ملائن کیا جا رہا ہے. کیونکہ ظاہر ہے جب آپ ایک کارپوریٹ کلچر سے آئی ٹوٹلی اگری، جب آپ اس کی پیداوار ہوتے ہیں تو پھر آپ اسی کو نوازتے ہیں، آپ اسی کی طرف آپ کا ٹلٹ ہوتا ہے اور آپ ہر طرح سے ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس میں جو غریب ہے ہمیشہ پستا ہے، غریب طبقہ پستا ہے، کسان طبقہ پستا ہے، تو وہی ہو رہا ہے. اور اب اس کا انٹرنیشنل اینگل ہم جیسے بات کر رہے ہیں وہ بھی واضح ہو رہا ہے اس طریقے سے. کچھ کرنا پڑے گا اپنا سیاہ چہرہ چھپانے کے لیے. جی ہندوتوا کا جو ایجنڈا ہے وہ نہیں سمجھتی آپ کہ مزید کلیئر ہو گیا؟ جی بالکل، اس میں تو کوئی شک نہیں، وہ تو ہر چیز میں نظر آتا ہے، وہ تو ہر چیز میں، ہر پالیسی میں ان کی نمایاں ہے. اور بلکہ جو جے این یو کا پروٹیسٹ تھا آپ کو یاد ہوگا، جو دلی سے شروع ہوا تھا اور جو این آر سی اور سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ کے نتیجے میں جو سلسلہ ایک شروع ہوا تھا، اگر کورونا نہ آتا تو یہ صرف میں نہیں بلکہ بین الاقوامی بھی جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ مودی سرکار کو بالکل لے ڈوبتا. تو کورونا آ گیا تو یہ تو ان کے لیے بلکہ ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ہو گئی کہ تمام لوگ وہاں سے ہٹ گئے سوشل ڈسٹینسنگ کا بھی مظاہرہ کرنے کے لیے اور اپنی جانوں کو بچانے کے لیے. پھر وہ پروٹیسٹ کال آف ہوئے، ورنہ تو جو دلی میں دنگے ہوئے تھے وہ آپ کو پتا ہے وہ بہترین عکاسی تھے مودی کے اور آر ایس ایس کے مائنڈ سیٹ کے، اور وہ لے ڈوبتے اس سرکار کو. لیکن وہ سبسائڈ ہو گئے، یہ ان کی اچھی قسمت یا وہ شکر منائیں. لیکن اب لگتا ہے کہ ایک دوسرا پہلو جنم لے چکا ہے، کیونکہ اس وقت بھوک، افلاس، غربت، بے روزگاری بھارت میں بڑھ چکی ہے، کیونکہ کورونا وائرس پہ ان کا کوئی قابو نہیں ہے. ان کی پالیسیز میں اس کا کوئی جو جھلک ہے وہ نظر نہیں آتی کہ وہ اپنے عام عوام کے لیے کھڑے ہوں یا اپنے عام عوام کو وہ اس مشکل سے نکالیں یا اس بیماری یا وبا سے نکالیں. اس کورونا وائرس کی وجہ سے جو بھارت کی معیشت پر جو اثرات آئے ہیں وہ میں سمجھتی ہوں کہ ناقابل تسکین ہے. ان کو کیونکہ وہ اب کور نہیں کر پا رہے ہیں. اور اس پورے پیرائے میں جب ہم فارمرز کے پروٹیسٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھوک افلاس میں مزید اضافے کی ہم بات کر رہے ہیں. کیونکہ اگر آپ کے کسان جس ملک میں سراپا احتجاج ہو جائے تو وہاں تو آپ سمجھیں کہ کھانے پینے کے لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں. اور یہی ہونے جا رہا ہے جو اب وہاں کے لوگ ہمیں بتا رہے ہیں یا وہاں کے جو انڈیپینڈنٹ مائنڈز ہیں، ایون ان کے سیلیبریٹیز بھی ان کے احتجاجوں میں اب شامل ہو رہے ہیں جا کے، اور ان سیلیبریٹیز کے خلاف پھر ایک الگ مہم چلائی جا رہی ہے. تو یہ تو ہر پہلو پہ، ان کے معاشرے کے ہر طبقے پہ، ان کے معاشرے کے ہر پہلو میں ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بہت نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اس مرتبہ اس کو شاید دبانا اتنا آسان نہیں ہوگا. اچھا مونا، میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. اوریا صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ یہ دیکھ رہے کہ ہمیں لگتا تھا کہ ہندوتوا کا جو ایجنڈا ہے وہ شاید صرف مسلمانوں کے خلاف ہے، شاید صرف کشمیریوں کے خلاف ہے، شاید اس کی شدت صرف پاکستانیوں کے لیے ہے. لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں اب بھارت میں کوئی بھی محفوظ نہیں ہے مودی کے آمرانہ اقدامات سے، مودی کے ایسے اقدامات سے کہ جس کے خلاف وہاں پر مستقل احتجاج ہو رہے ہیں. تو یہ صورتحال کس طرف جائے گی؟ دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ 1920 میں جس وقت یہ گول واکر اور ساورکر نے یہ موومنٹ بلٹ اپ کی تھی اور وہ شدھی اور سنگٹن کی تحریکوں کو ساتھ ملا کے 1925 میں انہوں نے جب ہندوتوا کی موومنٹ بلٹ اپ کی تھی اور راشٹریہ سیونگ سنگھ بنائی تھی تو اس میں 2-3 انہوں نے کام کیے. تو انہوں نے یہ کیا تھا کہ مسلمان تو علیحدہ تھے لیکن مہاتما بدھ کو اور گرو نانک کو انہوں نے ایک اوتار بنا دیا تھا ایشور کا. اور وہ ایک ہندو مذہب ہے بالمیکی، وہ بالمیکی مذہب جو ہے وہ گرو نانک کو ہی پوجا کرتے ہیں اور اسی کی تصویر رکھتے ہیں سامنے اور وہی گرو گرنتھی گاتے ہیں. لیکن سکھ قوم اس سے بہت ناراض تھی کہ ہم بالکل ہندو ریلیجن کا حصہ نہیں ہے لیکن آپ نے ہم کو دے دیا ہے.
वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उनके तफरीक जो है 1984 में आके बहुत बढ़ गई। और अब मैं जब 2007 में वहां गया था तो मुझे जब सिखों से वहां मुलाकात दिल्ली की हुई तो बहुत तकलीफ से वो गुफ्तगू करते थे कि जिस वक्त इंदिरा गांधी को कत्ल हुआ है तो उसके बाद हुआ यह था कि सिखों के नौजवान बच्चों को उनकी माँ और बहनों के सामने, उनके बापों के सामने गले में टायर डालते थे और फिर उसको आग लगाते थे और बेचारा जिंदा जल के मर जाता था। और कई 100 लोग जो हैं ऐसे जिंदा जल के मरे हैं। और उसके बाद ये था कि पूरे के पूरा जो इसके अंदर जो शुरू हुआ है, आपको अंदाजा नहीं कि संत जरनैल सिंह भंगड़ावाला के बाद, कि वो खुद कहते थे कि खाना काबा की जगह है, जैसे आपका खाना काबा है वैसे हमारा गोल्डन टेम्पल है, जिसमें फौजें घुसी हैं और उन्होंने आकर उनको तबाह बर्बाद किया। इस वक्त दो तरह की सूरत हाल बनी हुई है। एक तो ये है कि ये तो एक किसान मूवमेंट है और किसान मूवमेंट के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि किसान समझते ये हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे खेत हमारे हाथ में नहीं रहेंगे, क्योंकि जो दूसरा एक्ट जो है ना, फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एक्ट, इसके तहत यह है कि कोई बंदा खेत की फसल की पैदावार से पहले कोई बड़ा ताजर सरमायादार जो है वो कहता है मैंने ट्रिकल डाउन फार्मिंग शुरू करनी है, मैं 4 ट्रैक्टर खरीदने हैं, 5 ये खरीदने हैं, और 200-300 किसानों को मिलकर एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट फार्मिंग शुरू कर देता है, तो गरीब आदमी तो चला जाता है। तो बेचारा सिख तो बेचारा आके मजदूरी करना शुरू हो जाएगा उसी खेत पे, या और क्या करेगा। तो वो कहते हैं कि ये कंपनी की तरह ये भी आएंगे और उनके खेतों पे कब्जा कर लेंगे। जी जी, वो कहते ये हैं कि सबसे बड़ी अहम चीज खतरे की बात ये हो गई है कि आज से कुछ अर्सा पहले जो खालिस्तान मूवमेंट चली थी वो कहते थे इसका हल अब ये नहीं है कि मोदी से हम 3 वापस कराएंगे, जब तक ये 3 एक्ट वापस कर भी रहे तब भी हमारे ऊपर लगे रहेंगे, क्योंकि इनका एजेंडा बड़ा पुराना है। अब खालिस्तान ही मूवमेंट जो है वो चलनी चाहिए। और पाकिस्तान को बहुत अपील करते हैं कि देखें पाकिस्तान क्या समझता है कि उसका हमसाया इंडिया हो जो उससे दुश्मन है, जो उसका हमसाया खालिस्तान हो जो उसका दोस्त हो। तो जाहिर बात है हमारे लिए तो सबसे बेहतर बात यही बनती है कि हमारा हमसाया अगर खालिस्तान हो तो हम इंडिया की उस दस्तपुर से बहुत दूर हो सकते हैं। और इससे अहम तरीन बात यह है, लेकिन औरिया साहब हमारी पॉलिसी तो बिल्कुल वाज़ेह नहीं है दुनिया के ऊपर कि हमने दखल अंदाजी नहीं करनी दूसरों के मामलात पे। बहरहाल खालिस्तान की तहरीक को हम सपोर्ट जरूर कर सकते हैं, एक इखलाकी सपोर्ट जिसको आप कहते हैं। मैं थोड़ा सा औरिया साहब मुना को शामिल करता हूं। मुना, जिस तरह से औरिया साहब कह रहे हैं कि खालिस्तान की तहरीक की तरफ ये मामला जाएगा, और आपने भी ढके छुपे अल्फाज में कहा कि सिख जो है वो इस मूवमेंट को हो सकता है कि किसी और तरफ मोड़ दें, और वो किसी और तरफ कुछ और ना हो बल्कि अलहदगी की तहरीक हो जो खालिस्तान की सूरत में जो है वो हमारे सामने आए कि पाकिस्तान के हमसाये में पंजाब के अंदर भारत के बजाय जो है वो फिर खालिस्तान की एक स्टेट हो। तो आप क्या समझती हैं कि मोदी भारत को तकसीम करने का सबब भी बन रहे हैं, और खालिस्तान का मामला कितना संजीदा है? जी, इसमें तो कोई शक नहीं, और ये बात बिल्कुल सही है कि हमारी ये स्टेट पॉलिसी है। आज जब हम 16 दिसंबर का स्याह रोज भी आज देख रहे हैं तो वो बांग्लादेश की क्रिएशन के कॉन्टेक्स्ट में भी मैं उसको यही समझती हूँ कि जो भारत ने जो किया था और जिस तरह से पाकिस्तान में मदाखलत की थी मुक्ति बाहिनीज के थ्रू और अपने प्रॉक्सीज के थ्रू, और उनको शर्म आनी चाहिए कि वो इस बात का उल्टा क्रेडिट लेते हैं। आज बैन अल-अक़वामी सतह पर इस चीज को ऐसे इस बात पे बगलें बजाते हैं। अगर कोई और मुल्क ये करता होता तो मैं समझती हूँ उनके ऊपर बहुत पहले मुआशी सैंक्शंस लग चुकी होती, लेकिन ये आलमी दुनिया की मजबूरी है कि वो भारत के हाथों इस तरह से अपने ज़मीर को बेचे हुए हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि हम तो नहीं समझते कि कभी मदाखलत करें या इस तरह से किसी इंटरनल इशू में बात करें, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि खालिस्तान की अब वो पूरी मूवमेंट में एक नया रंग पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये कोई पहली दफा नहीं है, हमने इससे पहले भी 100 दफा इस किस्म की मिसालें देखी हैं। बिलखुसूस अभी रिसेंट मवाक़े जो हुए हैं, जैसे इवन जब नवजोत सिंह सिद्धू को उन्होंने जिस तरह से टारगेट किया था और पाकिस्तान के हवाले से उनका जो एक सॉफ्ट कॉर्नर है वो भी, उस मामले पे भी हमने देखा था कि सिख पूरी कम्युनिटी की तरफ से, पूरी बिरादरी की तरफ से एक एहतजाज नजर आया था। और वो इसमें बिल्कुल समझने से काफिर थे कि आया इतना बड़ा क्या गुनाह हो गया कि आप एंटी नेशनल होने का इतने बड़े अपने मुल्क के लीडर पर या इतने बड़े सेलिब्रिटी पर आप इल्जाम लगा रहे हैं। तो ये तमाम चीजें तो एक कड़ी हैं जो कि बनती हुई नजर आ रही हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार का भी तस्करा हुआ, इंदिरा गांधी की जो असैसिनेशन का फिर इवेंचुअली सबब बना। तो ये कोई आज की बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। इवन जस्टिन ट्रूडो भी अब इस चीज की हिमायत कर चुके हैं, क्योंकि वो भी अपने मुल्क में जो सिख बहुत स्ट्रॉन्ग एक कम्युनिटी पाई जाती है उसको वो किसी तरह से नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो हैविंग सेड दैट, अगर इतने बड़े बड़े ममालिक इनके सपोर्ट में खड़े हुए हैं, अभी अरविंद केजरीवाल को आप देख लें जो आम आदमी पार्टी के सरबराह हैं, तो वो भी उसी तरह से अपने फार्मर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। हत्ता ये कि 1.4 बिलियन लोगों में से अगर आधे तकरीबन लोग, जो कि एक मोहतात अंदाजा है, जिनका ताल्लुक फार्मिंग से है या जो किसान हैं,
اگر کسان اتنی بڑی نمائندگی آپ کے ملک میں رکھتے ہیں تو آپ اس طرح سے کسی طرح سے ان کی آپ آواز کو جو ہے وہ اگنور نہیں کر سکتے. جو منیمم سپورٹ پرائز ہے نہ اس کو دوبارہ سے لاگو کیا جا رہا ہے کسانوں کے لیے، بلکہ ایک اور جسے کہتے ہیں چوری اور اوپر سے سینہ زوری، کہ مودی سرکار نے اپنے جو منتری ہیں ان کے یا منسٹرز ہیں ان کو ایک طرح سے منع کر دیا ہے کہ آپ کوئی نیگوسیشنز بھی ان کے ساتھ نہ کریں، نہ کوئی بات چیت کریں. تو ایسے میں تو صرف ریزنٹمنٹ ہی بڑھے گی. پورا نارتھ ایسٹ انڈیا اس وقت ریزنٹمنٹ میں جی رہا ہے. ہر کوئی علیحدگی پسند اپنی ایک تحریک چلا رہا ہے. آپ خالستان آگے کی اس کا بات کر رہے فیوچر ہیں، کیا آپ نظر آ رہا ہے ناگالینڈ مونا؟ لے آپ لیں، کو اس میزورام تحریک کا لے لیں. آگے جا کے مستقبل کیا ہوگا؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کے لیے، میں نے جیسے پہلے آپ سے عرض کیا تھا، جو کام دلی کے دنگے نہیں کر پائے تھے، اپنی رپورٹ ہے اور شکر ہے وہ رپورٹ کیونکہ اروند کیجریوال کے تحت بنی ہے تو اس میں شفافیت زیادہ ہے. جو ابھی دلی میں دنگے ہوئے ہیں اس میں بالکل انہوں نے سیاہ ان کا چہرہ خود ان کی اپنی سرکار نے، اروند کیجریوال کی سرکار نے ان کا چہرہ نمایاں کیا ہے کہ کس طرح سے صرف اور صرف مسلمانوں کو مارا گیا. حتیٰ یہ کہ یہ بیانیہ بہت بیچنے کی کوشش کی گئی مودی سرکار کی طرف سے کہ نہیں جی، دونوں طرف کے دونوں جو کمیونل وائلنس میں نقصانات ہوئے، ہندوؤں کے بھی ہوئے، مسلمانوں کے بھی ہوئے، لیکن بالکل اس بات کو رد کیا جو اروند کیجریوال کی حکومت کی طرف سے رپورٹ آئی ہے دلی دنگوں میں. مجھے لگتا ہے جو چیز وہ نہیں اچیو کر پائے تھے، اب غالباً یہ جو پروٹیسٹ ہے، اور یہ بغیر ایگزیجریشن کے ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ابھی حالیہ جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ اب اسی کی جانب بڑھ رہے ہیں. یہ خالستان وغیرہ کی باتیں یقیناً اچھا مونا، متنازع شہریت ایکٹ کے خلاف بھی ہیں. احتجاج شروع ہو گیا. آپ کو نہیں لگتا ہے ساری تحریکیں مل کے مودی کے لیے، خود بھارت کے لیے خطرہ بنیں گی؟ جی بالکل، ہم ابھی تمام مجھے لگتا ہے یہی گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں بھارت کے لیے اور مودی سرکار کے لیے جو کام نہیں کر پائے تھے دلی دنگے اور جے این یو کے جو پروٹیسٹ تھے یا دلی میں جو ہونے والے دنگوں کی وجہ سے پروٹیسٹ ہوئے تھے، اب میں یہی آپ سے عرض کری تھی کہ اگر وہ کلمنیشن تک پہنچتے تو غالباً یہ کہ یہ مودی سرکار کا صفایا ہو چکا ہوتا اور آگے بھی بہت کچھ ہو چکا ہوتا ہے. اس بات پہ یہ اینڈ نہ ہوتا. اس کے آگے علیحدگی پسند تحریکیں جو ہیں وہ مزید زور پکڑتی، جان پکڑتی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب وہ جو ایک خالی کام تھا یا جو ایک وہ ادھورا کام تھا، وہ ہو سکتا ہے کہ اس مرتبہ ان فارمرز کے پروٹیسٹ سے پورا ہو جائے. آپ اندازہ کر لیں کہ اگر 0.7 بلین عوام ہیں جو کہ ایک طرف کھڑے ہو گئے ہیں اور مودی سرکار کو وہ للکار رہے ہیں، انہوں نے بھوک ہڑتال کی ہے، وہ ہر طرح سے باہر ہیں اور اوپر سے ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، تشدد کیا جا رہا ہے. ان کو ڈسپرس کرنے کے لیے ان کے اوپر کبھی واٹر کینن سے اٹیک کر رہے ہیں، کبھی ٹیئر گیس کے شیل مار رہے ہیں. تو اس قسم کی چیزیں ان کو صرف اور صرف مزید اشتعال دلا رہے ہیں. تو ظاہر ہے یہ تمام چیزیں اب کہیں نہ کہیں آگے جا کر رکیں گی اور میں نہیں سمجھتی کہ یہ اتنی آسانی سے ختم ہو جائے گا. چلے بہت شکریہ مونا آپ کا. آپ جو ہے وہ پروگرام میں اوریا صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. بریک کے بعد اوریا صاحب سے پوچھیں گے کہ کشمیر میں جو ہونے والے دیہی انتخابات ہیں، جو نچلے انتخابات ہیں، اس کی کیا صورتحال ہے، کیونکہ بی جے پی چاہتی ہے کہ وہاں پر بھی اکثریت حاصل کرے اور کشمیر کے اوپر بھی قبضہ کر سکے. آفٹر شارٹ بریک. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اوریا مقبول جان صاحب، ہمارے پاس جو تاریخی پس منظر ہے خالستان کی تحریک کا، وہ کیا ہے اور اس دفعہ آپ کو کیا لگتا ہے کتنی سنجیدہ ہو سکتی ہے تحریک، اور اگر خالستان کی کوئی ڈیمانڈ موجود ہے تو اس کے بنیادی اسباب کیا ہیں؟ دیکھیں، سکھوں کی جو موومنٹ ہے بہت عرصے سے چلی آ رہی ہے اور اس وقت سے چلی آ رہی ہے جب مغل یہاں پر برسر اقتدار تھے. آپ کو اندازہ ہوگا کہ اکبر کے زمانے سے یہ پورے کا پورا خطہ جو ہے وہ ڈسٹرب رہا. اس کے بعد آخر اورنگزیب عالمگیر تک آتے ہوئے گرو گوبند سنگھ تک یہ موومنٹ چلتی رہی. اس کے بعد سکھ جو ہے وہ سمجھتے ہیں، اب یہ سمجھتے ہیں ماسٹر تارا سنگھ کے زمانے سے، کہ انڈیا میں ہندوؤں نے ہمیں خاص طور پہ دھوکے میں رکھ کے ہمیں مسلمانوں کے ساتھ لڑایا، اور جبکہ ہم یہاں ساتھ ساتھ اکٹھے تھے. اور پھر اس کے بعد جب وہ جہاں انہوں نے آنا جانا شروع کیا تو ان کو اندازہ ہوا کہ یہاں تو پاکستان کے اندر ان کے ہاں جو ان کے ساتھ ان کی زبان بولتے ہیں، ان کی لینگویج بولتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، وہ اتنے زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں جس کا تصور نہیں پایا جاتا. تو ایک بہت بڑی موومنٹ جو تھی وہ 80s کے اندر پیدا ہوئی، جسے سنت جرنیل سنگھ بنروالا جو ہے وہ لیڈ کر رہا تھا. اور اس بندے کی جو تقریریں اتنی زیادہ جسے کہتے ہیں اپیلنگ تھیں کہ پورے علاقے کے اندر یہ موومنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ اس کا جسے کہتے ہیں اثر و رسوخ ہو گیا اور باقاعدہ عام موومنٹ شروع ہو گئی. اور اس کے بارے میں بہرحال میں لمبی کہانی میں نہیں جاتا کہاں سے دھوکہ ہوا کیا ہوا، لیکن سکھوں کو انہوں نے بہت حد تک دبانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے ریٹیلیٹ کیا اور اندرا گاندھی کو جو ہے وہ قتل کر دیا.
لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ صرف اندرا گاندھی اور سکھوں کی بات نہیں ہے، انڈیا کے اندر ٹیملز کی اپنی ایک موومنٹ ہے، اور ٹیملز نے راجیو گاندھی کو قتل کیا تھا، اور سکھ کہتے تھے کہ ہمیں تو تم نے قتل کر دیا لیکن تم اپنے بودھیوں والوں کو نہیں قتل کرتے جنہوں نے تمہیں مار دیا، کو وہ تو تمہارے اپنے ہندو بھائی ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 7 ایسی ریاستیں ہیں جو کہ عیسائی ریاستیں ہیں، مثلا جن میں ناگارام، میزورام، یہ جو سلگری کوریڈور کے ساتھ جو 7 سسٹرز جن کو کہتے ہیں، جو بنگلہ دیش کے آس پاس راستے ہیں، ان میں ہاں بہت مدت سے اتنی بڑی موومنٹ چل رہی ہے کہ وہ انڈیا کے فوجیوں کی باقاعدہ لاشیں جو ہیں وہ لٹکاتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ ہم اس حد تک طاقتور ہیں کہ آپ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو موومنٹ شروع ہوئی ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا کے اوپر جو ہے انٹرنیشنل پریشر بہت بڑھتا جا رہا ہے۔ گزشتہ 1 سال سے کشمیر کا ایشو کے بعد اتنا بیڈ پریس شاید زندگی کبھی انڈیا نے فیس نہ کیا ہو۔ 13 ملک ایسے ہیں جہاں پر سکھ جو ہیں اس وقت مظاہرے کر رہے ہیں، اب نیو یارک سٹی میں کر رہے ہیں، سان فرانسسکو کے برج پہ کر رہے ہیں، کینیڈا کے ٹورنٹو میں کر رہے ہیں، انٹیریو میں کر رہے ہیں، لندن میں کر رہے ہیں، پیرس شہر میں وہ کر رہے ہیں۔ اور وہ سکھ کمیونٹی وہ ہے کہ جو ان کی بڑی، جسے کہتے ہیں نا، بڑی پلازیبل نمبر کی ان کی کمیونٹی ہے، اور انٹرنیشنل ایک صورتحال بلٹ ہو گئی۔ دوسرا یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے افغانستان کے بعد انڈیا سے ایک رول چاہتی ہے، اور رول یہ چاہتی ہے کہ وہ آسٹریلیا اور جاپان کے ساتھ مل کے چین پہ حملہ آور ہو اور چین کی اکانومی کو تباہ کرے۔ اس سے وہ دوہرا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انڈیا کی اپنی اکانومی جو ہے وہ بھی کسی حد سے تو تھریٹ بنتی جا رہی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ چائنا کی اکانومی، تو یہ دونوں جب لڑیں گے تو یہ دونوں اپنے سینگ جب آپس میں ہوں گے تو اس پورے خطے کے اندر امن امان تہوالا ہوگا تو اس کی اکانومی تباہ ہو جائے گی۔ اور اس کا اعلی کار جو ہے وہ خاص طور پہ انہوں نے مودی کو بنایا ہے، کیونکہ مودی جب تک ہے، جتنا سرمایہ اس پہ خرچ کیا گیا ہے وہ بالکل اس گورباچوف کی طرح ہے کہ جو خالصتاً ان کی جو ہے اپنا انٹرسٹ کو واچ کرتا ہے۔ اب دیکھیں نا، اس کے اندر جو کسانوں کا جو بل آیا ہے، اس کے اندر جو کسان 3 اہم ترین چیزیں وہ کہتے ہیں، ایک آدمی جو ہے وہ ایک دن ہم سے ایگریمنٹ کرے گا 6 غریب لوگوں سے، ان کی ضروریات سے فائدہ اٹھائے گا، اور وہ ایک دن یہاں پر اس کا مالک بنتا چلا جائے گا۔ منڈی میں وہ لوگ کہتے ہیں ہم بیچ نہیں سکتے۔ تیسرا اس نے کہا ہے کہ تیسرا جو ایکٹ ہے وہ سب سے بڑا ہے کہ سپورٹ پرائس ختم ہو جائے گی، یعنی اگر ہمارے گندم پہ 100 روپیہ لاگت آئی ہے تو کل کو 50 روپے بھی خرید سکتا ہے، کیونکہ سپورٹ پرائس تو موجود نہیں، اور مارکیٹ فورسز ایسے پلے کریں گی کہ جیسے افریقہ میں ہوا ہے۔ اور کارپوریٹ ادارے نارملی کرتے بھی اسی طریقے سے، قبضہ بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے مجموعی طور پر۔ جو ایک عام آدمی کا استحصال ہے پورے سرمایہ دارانہ سسٹم میں، وہ ہے ہی ہے نا اولیاء صاحب؟ جی درست، دیکھیں نا، افریقہ جو ہے، افریقہ کم از کم ڈبل گندم اگاتا ہے، ڈبل اناج اگاتا ہے پوری دنیا میں آج سے 50 سال پہلے۔ 50 سال پہلے اتنا زیادہ وہاں پر اناج نہیں ہوتا تھا، لیکن ان کو کیا کہا، تم کارپوریٹ اس میں لگ جاؤ، کیش کراپ پہ لگ جاؤ۔ اب وہ پورا بیچارہ سویابین لگاتا رہا، وہاں باہر جو ہے بڑے بڑے جو ٹرک کھڑے ہوتے، جہاز کھڑے ہوتے تھے، وہ سویابین لے کے چلے جاتے تھے، لیکن آدمی نے تو ڈالر نہیں کھانے ہوتے، ڈالر کی بوریاں اس کو دے جاتے تھے۔ اب اس کو کھانا چاہیے تو آسٹریلیا کی گندم منگائے گا، وہ ڈالر کی بوری واپس کر دے گا۔ اگر چاول چاہیے تو وہ جناب نیوزی لینڈ کی گندم چاول منگائے گا، وہ واپس کر دے گا۔ تو حالت یہ ہو گئی تھی کہ ان بیچاروں کے پاس سوائے بھیک کے اور کچھ نہیں جائے گا، تو قحط پڑ گیا جہاں افریقہ میں کبھی قحط نہیں ہوتا تھا۔ وہ کسان بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر ہماری اس میں قحط سالی کی صورتحال ہو جائے گی۔ اب راجستھان کا علاقہ ہے، یہ علاقہ ہے، اوپر کشمیر کا علاقہ ہے، اور پھر اس کے ساتھ اگر شامل کرنے دلی، اور جو خالصتان کا نقشہ انہوں نے شائع کیا اس میں تو دلی شامل ہے۔ وہ کہتے ہیں دلی تو بیسیکلی پنجاب کا حصہ تھا، ہمیشہ سے پنجاب کا حصہ رہا ہے، اور اگر یہ موومنٹ آگے بڑھتی ہے تو آپ خود سوچیں کہ انڈیا اگر پاکستان سے جنگ کرنے کے چلتا ہے تو بارڈر اس کا دونوں انسیف ہے پاکستان کے ساتھ۔ یعنی آپ سوچیں کہ وہ کارگل میں جو علاقہ پاکستان کی باؤنڈری شروع ہوتی ہے، جو کنٹرول لائن ہے، تو وہ کشمیری آ رہے ہیں، آتے 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 وہ بمبر آزاد کشمیر تک تو وہ رہیں گے، آگے پھر جو ہے مین جو ہے ورکنگ باؤنڈری آ جائے گی، وہاں بھی کشمیری آ جائیں گے، اور اس کے بعد آگے جب نیچے آئیں گے، آپ جموں سے نیچے آئیں گے تو آپ کو پنجاب کا علاقہ ملے گا، یہاں سے آپ نے ٹرک گزارنے ہیں، یہاں سے یعنی کہ اولیاء صاحب ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ جو ایجنڈا تھا توسیع پسندی کا، وہ ایجنڈا توسیع پسندی کے بجائے پہلے پاکستان سے جوتے کھائے،
ہم نے جو دیکھا کہ انہوں نے جو ہے وہ فیک کہا کہ سرجیکل اسٹرائک کی ہے، اس کے بعد جوتے کھانے پڑے انہیں پاکستان سے، اپنا جہاز بھی گنوایا، پوری دنیا کے اندر ذلیل بھی ہوئے، اس کے بعد انہوں نے کہا نئے جہاز خریدیں گے، پھر چائنا کے ساتھ پٹائی ہوئی، پھر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اندرونی احتجاج ہے، کبھی شہریت بل کے اوپر احتجاج ہے، کبھی جو ہے وہ یہ جو کسانوں کا احتجاج ہے، اس سے پہلے مختلف دنگے فساد انڈیا کے اندر ہوتے رہے، تو یہ توسیع کے بجائے تو انڈیا جو ہے وہ خود محدود ہوتا جا رہا ہے، مودی کا انڈیا جو ہے۔ دیکھیں بالکنائزیشن جو ہے انڈیا کی وہ ایک نقشے میں ہے، اب دیکھیں نا صرف یہاں نہیں ہے، بنگلہ دیش کے تقریباً 1.10 کروڑ کے قریب لوگ ہیں جو وہاں پر انڈیا کے اندر ہیں، یہ وہی ہیں جن کے لیے شہریت کا بل آیا ہے۔ ہم اتنے بھولے نہیں ہیں کہ ہمیں انڈیا اور چائنا کی اکانومی جو ہے اس کے خوف نہ آئے، اس کا تھریٹس نہ پتہ چلے۔ The Indian economy is more a threat to us because the Indian education system is well in place. انڈیا کی اکانومی ہمارے لیے زیادہ تھریٹ ہے کیونکہ ان کا ایجوکیشن سسٹم ویل ان پلیس ہے، وہ ہماری طرح کا سسٹم ہے، انہوں نے انگریزی بچوں کو پڑھائی ہے، وہ سارے کے سارے یہاں پر آتے ہیں، امریکہ کی بڑی بڑی پوسٹوں پہ جاب پہ قبضہ کر لیتے ہیں، انہوں نے ہماری جو ہے آئی ٹی انڈسٹری اس پہ قبضہ کر لیا ہوا ہے۔ تو یہ جو سارے کا سارا معاملہ ہے، اس میں اصل میں چائنا اور انڈیا کی اتنی بڑی وار بلٹ ہونی ہے، اور ہر ملک کو اندر سے کمزور کیا جاتا ہے اس کو خراب کرنے کے لیے، اور انڈیا اب کمزور ہو چکا ہے، اس کے لیے مودی کا۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا بھی کمزوری کی طرف جا رہا ہے؟ اور یہ سب ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں، میں بریک کے بعد دوبارہ آتا ہوں، کشمیر کے انتخابات رہ گئے، میں دوبارہ آؤں گا تو کشمیر کی طرف چلیں گے آفٹر شارٹ بریک۔ بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور یہ مقبول جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بات ہو رہی ہے ہندوستان کے داخلی معاملات پہ کہ جو دنیا کے امن کے لیے خطرہ بن رہے ہیں، اور یہ صاحب ایک مسئلہ اور ہے کہ کشمیر میں جو دیہی کونسلز ہیں اس کے براہ راست انتخابات ہو رہے ہیں۔ بی بی سی کا ایک آرٹیکل ہے جس میں وہاں کی ایک امیدوار یہ کہتی ہے کہ یہ انتخابات ہم صرف اس لیے لڑ رہے ہیں تاکہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ہندوستان کے قبضے سے محفوظ رہ سکیں اور ہم ان کے لیے راستہ خالی نہ چھوڑیں۔ وہاں پر بی جے پی کی خواہش بھی ہے کہ وہاں پر اس کو ان انتخابات کے اندر اکثریت مل جائے اور لوگ اس بنیاد پر ان کو ووٹ دیں کہ انہوں نے ایک متنازع قانون پاس کیا ہے اور ہندوستان کی اور کشمیر کی ایک خاص حیثیت جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کمپرومائز کرنا پڑا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو انتخابات ہیں یہ کتنے امپورٹنٹ ہے، اور اس کے اندر عوام اگر بی جے پی کو اکثریت نہیں دیتے تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ دیکھیں بی جے پی کو اکثریت ویسے مل بھی نہیں سکتی، اس لیے کہ کوئی مین سٹریم اس وقت پولیٹیکل پارٹی ایسی نہیں ہے کہ جو وہاں پر بھارت کے ہندوؤں کے ساتھ کمپرومائز کرنا چاہتی ہو یا کر رہی ہو یا اس کے ساتھ کوئی قسم کی کولیشن بنا رہی ہو۔ آپ سوچیں کہ فاروق عبداللہ کی فیملی جو ہے، جو بہت پرانی نہرو فیملی کے ساتھ جن کا تعلقات تھے، کہ جنہوں نے خاص طور پہ یہ آرٹیکل جو ہے 573 جو تھا اس کو پاس کرایا تھا اور سب کچھ کیا تھا تاکہ کشمیر کی ایک آزادی کی ایک آزاد خود مختار حیثیت بحال کی جائے، وہ کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے، محبوبہ مفتی جیسے لوگ کہتے ہیں، تو بی جے پی کو اکثریت ملنے والی نہیں ہے۔ یہ میرا خیال ہے فیصلہ ان کا بہت اچھا ہے کہ ہم دیہی کونسلز کے اس کے اندر آ جائیں گے تو ہم لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اس وقت اکثریت کس کی ہے، کیونکہ سوائے جموں کے کچھ شہری علاقوں کے، ایون وہ ارد گرد کا جموں کا علاقہ جو ہے اس میں بھی مسلمانوں کی اکثریت آباد ہے، اور وہ ساری اکثریت ایسی ہے کہ جو کسی طور پر بھی اب یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہمیں تھوڑا سا جو ہے چھوٹا سا راستہ جو تھا وہ فاروق عبداللہ والی گورنمنٹ جو کانگریس کی گورنمنٹ میں ملتا تھا اس راستے کو بھی ہم اختیار کریں، مکمل طور پہ علیحدہ ہے۔ یہ بات ان کا فیصلہ ہے، لیکن انتخابات ان کا بھی حل نہیں ہے۔ اصل مسئلہ وہی ہے کہ ان کی جو موومنٹ ہے وہ اگر باقی قومیتوں کی موومنٹ کے ساتھ مل جائے تو بہت کمال ہو جائے۔ کشمیری کہا کرتے تھے کہ ہم اس دن آزاد ہوں گے جب بھارت کا مسلمان ہمارا ساتھ دے گا۔ بھارت کا مسلمان ہمارا مذاق اڑاتا ہے، بھارت کا مسلمان کہتا ہے کہ کشمیریوں نے ہمارا زندگی خراب کر دیا ہے، ہمیں بے اعتبار بنا دیا ہے، اور کشمیری کہا کرتے تھے کہ ایک دن انڈیا تمہارے ساتھ وہی کچھ کرے گا جو آج کشمیر میں کر رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں گزشتہ 4-5 سال سے انڈیا کے مسلمانوں کے ساتھ وہی ہوا ہے کہ جو کشمیریوں کے ساتھ ہو رہا تھا، ان کو مکمل طور پہ ایک ایسی کیفیت بنا دی گئی ہے کہ جس میں وہ 2 نمبر کا سٹیزن کے طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اگر آپ یہاں کے لوکل ریس ہو اور تو پھر آپ اگر راجپوت ہو، اگر آپ کوئی اور نسل سے تعلق رکھتے ہو تو آپ ہندو ہو جائے، اگر ہندو نہیں ہوگے تو ہم تم کو راجپوت بھی نہیں مانتے، ہم جہاں کی لوکل ریس بھی نہیں۔ اور جو باقی لوگ ہیں جو باہر سے آئے ہیں، جیسے مثلا سید ہیں، جیسے قریشی ہے، جیسے ارائی ہیں، یہ لوگ جو ہیں ان کو بارے میں تو کہتے ہیں کہ یہ نسل جہاں کی ہے ہی نہیں، ان کو تو ہم نے بحیرہ عرب میں اور بحیرہ ہند میں باہر پھینک دینا ہے اور ان کو نکال دینا ہے۔ یہ تعصب جو ہے جب مسلمانوں نے فیس کیا تو ان کو اندازہ ہوا۔ اس وقت کشمیری اور انڈیا کے مسلمان ایک ہیں، اور کشمیری جو ہیں آپ سوچ سکتے کہ جس وقت پہلی دفعہ
पुलवामा के आसपास जो है एक दो बंदे मारे गए थे जो केरला से आए थे, मुसलमान थे। अब वो केरला के मुसलमान जब पकड़े गए तो उसके ऊपर पूरी स्टडीज हुई और उन्होंने कहा कि ये तो ट्रक पे बैठ के कश्मीर में आके लड़ेंगे। उस दिन से इंडिया के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में तस्वीर किया कि इंडिया किसी भी दिन शाम की तरह हो सकता है, क्योंकि हर गली में, हर मोहल्ले में, हर इलाके में मुसलमान मौजूद है। और मुसलमान अगर जिस वक्त इस कैफियत में आएगा तो वो लड़ने पे आएगा तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले फाइट हो जाएगी। और मुसलमान के बारे में वो कहते जो हैं कि मुसलमान तो गरीब आदमी है, एक झोंपड़ी वाले का क्या जाना है, लेकिन झोंपड़ी वाला जो है दो पत्थर भी मारे तो सामने जो है शीशे की जो इमारत खड़ी होगी, हिंदू बनेगी, वो टूट जाएगी। तो जाता उसी का है जिसके पास कुछ होता है। तो इस वक्त कैफियत हो रही है कि अगर जरा से आग और भड़की जिस तरह ये चल रही है तो फिर उस वक्त मुसलमान जो हैं वो उस हालत में होंगे कि ऐसे बिल्ली की पुश्त दीवार से लग जाती है तो फिर हमला करती है, और ऐसा हमला करती है कि आंखें नोच लेती है। अच्छा, और ये सब आखिरी 2-3 मिनट है, कंक्लूजन की तरफ हम जा रहे हैं। ये सारा सिनेरियो जो हिंदुस्तान में बन रहा है, एक के बाद एक एहतजाज हो रहा है, कभी किसानों का एहतजाज हो रहा है, खालिस्तान की एक तहरीक चल रही है, हिंदुस्तान में और भी तहरीकें हैं जो अलहदगी की हैं, पाकिस्तान के साथ भी कभी हम देखते हैं कि कश्मीर के आज़ाद कश्मीर के ऊपर जो है वो गोलाबारी होती है। इस सारे सिनेरियो के अंदर, खासतौर पर कश्मीर के अंदर, अब देख रहे हैं कि एक तवील अरसा हो गया है कि वहां पर कर्फ्यू की सूरत हाल है, इंतखाबात भी पता नहीं किस तरीके से वहां पर होंगे नहीं होंगे, क्या होगा, क्या सूरत हाल होगी। इसको कंक्लूड कैसे करते हैं खासतौर पर इंडिया की पूरी सूरत हाल को, क्योंकि आप जो पेशगोई करते हैं अमूमन उसके हवाले से लोग बड़ा सुनना चाहते हैं उसको और ये समझना चाहते हैं कि क्योंकि आप एक तारीखी हवाले के साथ कुछ पेशगोइयां करते हैं, तो इस सारे खित्ते की सूरत हाल के हवाले से आपकी पेशगोई क्या है? देखिए, एक तो सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बड़ी कमाल की है। आपने पूरी दुनिया के ममालिक के बारे में आपने जिक्र करना शुरू किया, बैज़ाल अर्थ की बात की, तो आपने दो चीजें बताई, पाकिस्तान के इलाके के बारे में, इंडिया और चीन के बारे में। आपने बताया खराब सिंध मिनल हिंद व खराब अल हिंद मिनल सीन, कि सिंध का इलाका, ये हम जिस इलाके में रहते हैं, ये सिंध का इलाका जो है ये है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन ये चलती थी ऑक्सस तक, यानी उस इंडस तक चलती थी ऊपर तक, उसके आगे फिर खुरासान आ जाता था। तो बलूचिस्तान का इलाका, पंजाब सिंध, ये जो इलाका जो है ये हमारा जो है सिंध। आपने फरमाया यहाँ जब भी कोई खराबी आएगी तो हिंद की तरफ से आएगी, वहां से लोग हमलावर होंगे, लेकिन हिंद को तबाह कहते, आपने फरमाया चीन करेगा, खराबल हिंद मिन सीन। तो इसकी कैफियत आज से कम कम 10 साल पहले भी कोई नहीं पहचान सकता था कि चीन के साथ इंडिया की इतनी बड़ी लड़ाई हो जाएगी। इस वक्त 3,75,000 फौज जो है वो अमेरिका ने इंडो पैसिफिक उसके लिए रीजन के लिए मुख्तस किया और वहां डिप्लॉय कर चुका हुआ है। उसके जो इलाके हैं मुख्तलिफ किस्म के, डेगो गार्सिया का अड्डा है, दूसरे तीसरे 3 बड़े बहरी बेड़े जो है इस वक्त इंडियन ओशन के अंदर तैर रहे हैं और वो ब्लाका के तौर पे कंटेनमेंट ऑफ चाइना में लगे हुए हैं। इंडिया, चाइना और जापान का इत्तेहाद बना दिया है। इंडिया अगर आज चीन से लड़ने जाता है तो कोई दुनिया में उसके लिए लोग तैयार नहीं होंगे, वहां के इंडियन शहरी, क्योंकि वो समझते हैं हमें लड़ाई के क्या करना। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई के लिए उसने बम तैयार किए हुए हैं, जैसे वो देवता उतरेंगे तो पाकिस्तान को जब नापाक धरती को खत्म कर देंगे, नौज़ुबिल्लाह, इस तरह की बातें उसके लिए। तो इंडिया बुनियादी तौर पर जब भी कोई जंग छेड़ेगा, और मुझे लगता यह है कि कुछ अरसे में छेड़ने वाला है क्योंकि उसके हालात डिस्टर्ब होते हैं, वो पाकिस्तान से छेड़ेगा और फिर रसूल अकरम की पेशगोई साबित हो जाएगी। तो पाकिस्तान को जब छेड़ेगा तो चाइना जो है अपने इंटरेस्ट को वॉच करने के लिए उसको ठीक करेगा। चले, बहुत शुक्रिया हुआ मकबूल जान साहब, बड़ी तफसील से आपने बताया कि आने वाले वक्तों में क्या सूरत हाल हो सकती है, और ये सिर्फ आपने नहीं बताया बल्कि आपने एक हदीस का हवाला दिया, और एक मुसलमान की हैसियत से हमारे लिए वक्त आना ही आना है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अगले प्रोग्राम तक लिया दीजिए, अल्लाह हाफिज।